علامہ ابن کثیر جو البدایہ والنہایہ کے مصنف ہے، البدایہ والنہایہ عربی کے اندر ایک کتاب ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے تاریخ ابن کثیر کے نام سے، مکمل اردو ترجمہ بھی موجود ہے۔ البدایہ والنہایہ یہ عربی کے اندر ہے۔ علامہ حافظ ابن کثیر یہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہے، ابن تیمیہ کے شاگرد ہے۔ تو آپ نے علامہ حافظ ابن کثیر نے جہاں تاریخ ابن کثیر کو ختم کیا، اینڈ کیا، سب سے آخر میں اپنے استاد ابن تیمیہ کا ذکر کیا۔ ابن تیمیہ کا ذکر کیا، اپنے استاد کا ذکر کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میرے استاد کا انتقال وہ جیل کے اندر ہوا، ان کو جیل کے اندر بند کیا گیا تھا، وہاں پہ ان کا انتقال ہوا، اور پھر انتقال کے بعد کئی دن تک وہ جیل کے اندر رہے، یہاں تک کہ اس کے سر میں جو پڑ گئے تھے، اور وہ جو اس کے گردن کو نقصان پہنچایا تھا، اور کافی نقصان پہنچا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے جسم کو، ان کی لاش کو گھر پہ لائے، غسل دیا، اب یہ عقیدہ دیکھیے، تبرک عقیدہ۔ حافظ ابن کثیر اپنی کتاب البدایہ والنہایہ جس کا اردو ترجمہ تاریخ ابن کثیر کے اندر موجود ہے، کہتے ہیں کہ ان کی لاش کو لے کر آئے، غسل دیا، غسل دینے کے بعد کیا کیا، وہ الفاظ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وشرب الماء الذی فضل من غسلہ ویتبرکون، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے غسل دیا ان کو، غسل دینے کے بعد ان کے جسم سے جو پانی لگا تھا اس پانی کو گرایا نہیں، وشرب الماء، ہم نے اس پانی کو پی لیا۔ یہ کون کہتا ہے؟ حافظ ابن کثیر۔ یہ انہی لوگوں کے جو مقتدا ہے جو آج تبرک کا انکار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے کیا کیا، ان کو نہلایا، غسل دیا، اس پانی کو پھینکا نہیں بلکہ اس پانی کو ہم نے پی لیا۔ اور آگے کہتے ہیں وَيَتَبَرَّكُونَ بِرُؤْيَتِهِ، ہم نے ان کو دیکھ کر تبرک حاصل کی، ابن تیمیہ کو دیکھ کر تبرک حاصل کی، وَتَقْبِيلِهِ، اور ان کو چوم کر تبرک حاصل کی۔ چومنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے، چاہے والدہ کے قدموں کو چوم لے اس کے لیے بھی سر کو جھکانا پڑتا ہے، ان کے قدموں کو اوپر نہیں اٹھاتے۔ آج اگر کوئی کسی بزرگ کے قدموں کو چھومے عقیدت کے طور پر تم اس کے اوپر شرک کے فتوے لگاتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے ماں کے ساتھ بلائی کا، اس کے قدم چومنے کا، تو ماں کے قدم چومنے کے لیے جب جھک جاتے ہو تو کیا ماں کے قدموں کو اوپر اٹھاتے ہو، خود سر کو نیچے کرتے ہو؟ تو معلوم ہوا کہ عقیدت شرک نہیں ہے۔ اگر ماں کے قدموں کو عقیدت کے طور پر چوما جائے تب بھی شرک نہیں ہے، احترام ہے۔ اگر کسی اللہ کے ولی کے، اللہ کے بزرگ کے قدموں کو چومنے کے لیے جھکنا پڑے تو یہ بھی شرک نہیں بلکہ ایک عقیدت ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے وہ کہتے ہیں کہ برؤیتہ ویتبرکون برؤیتہ، ہم نے تبرک حاصل کی ان کو دیکھ کر، وتقبیلہ، اور ان کو چوم کر ہم نے برکت حاصل کی۔ اور پھر کہتے ہیں ثم جاءت جماعت من النساء ففعلن مثل ذلك، پھر عورتوں کی جماعت آئی، انہوں نے بھی ایسا ہی کیا جس طرح ہم نے کیا تھا، یعنی انہوں نے بھی دیکھ کر برکت حاصل کی، ہاتھوں کو چوما۔ تو آگے دیکھیے کہ جب تبرک کا عقیدہ تمہارے نزدیک شرک ہے تو اپنے امام کو جب غسل دیتے ہو تو وہ پانی کس زمرے میں آتا ہے؟ جب تبرک کا عقیدہ شرک ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ اور حالانکہ دیکھیے کہ میت کے منہ سے جو رال نکلتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ بھی نہیں، نجاست غلیظہ ہے۔ چلے آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ اس وقت ان کے منہ سے رال نہیں ٹپک رہے تھے، مگر جسم سے وہ پانی تو لگا تھا، اس سے برکت حاصل کی تھی، اس کو پی لیا تھا۔ جب تمہارے نزدیک اللہ کے اولیاء کے مزارات سے تبرک حاصل کرنا، رسول اللہ کے منبر کو چوم لینا، رسول اللہ کے روزے کے جالیوں کو چوم لینا، عقیدہ صحابہ کے آثار سے ان سے عقیدت لینا اور اہل بیت کے آثار کو ان سے مدد لینا، یہ تمام چیزیں شرک ہے، تو پھر یہ کیا ہو رہا تھا؟ یہاں پہ کیا ہو رہا تھا کہ اس کے بدن سے لگنے والے پانی کو بھی پی لیا، ان کو چوم بھی لیا، ان کو دیکھ کر برکت بھی حاصل کی۔ تو جب ان کو دیکھ کر برکت حاصل کی جا سکتی ہے، جب ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو ایک دل کے اندر خوشی محسوس کر سکتے ہیں، تو پھر رسول اللہ کے روزے کے جالیوں کو چھوم کر وہ لذت کیوں حاصل نہیں ہو سکتی ہے؟ وہ برکت ہمارے دلوں کے اندر کیوں نہیں آ سکتی ہے جب یہاں سے؟ تو معلوم ہوا کہ یہ ایسے جھگڑے، ایک عبد الوہاب نجدی جو آیا تھا بعد میں، ان تمام کے عقیدوں کو انہوں نے خراب کیا، اس عقیدے میں بگاڑ انہوں نے پیدا کیا ہے۔ مگر دیکھیے کہ ان کے جو علماء ہیں، جو بڑے علماء ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ
کسی بھی اللہ کے معزز بندے سے برکت حاصل کر سکتے ہیں، یہ کوئی شرک کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایک خواہ مخواہ کے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں